اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میرا وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیا۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 کا یہ پہلا ٹکڑا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 147 اور 122 میں بھی بنی اسرائیل کو یہی حکم دیا گیا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اس آیت میں دنیا جہاں کے لوگوں پر بنی اسرائیل کی فضیلت کا اظہار کیا گیا ہے کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ بنی اسرائیل کی تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں سے دو مشہور نسلیں چلی ہے۔ بی بی ہاجرہ کے بطن سے جو بیٹے اسماعیل پیدا ہوئے ان کی نسل بنی اسماعیل کہلاتی ہے، اور اسی کی ایک شاخ مکے کے مشہور خاندان قریش سے تعلق رکھتی ہے، اور اسی خاندان سے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور بی بی سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی عرفیت اسرائیل ہے، اور ان کی اولاد ہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن تو ملک شام ہے۔ قدیم جغرافیہ میں فلسطین کوئی الگ ملک نہ تھا بلکہ ملک شام ہی کا ایک حصہ تھا۔ بنی اسرائیل کا عروج صدیوں تک رہا۔ یہ توحید کی علم بردار قوم تھی۔ انبیاء و رسول بکثرت اس قوم میں آئے، بڑے بڑے زاہد و عابد اس قوم میں پیدا ہوئے۔ جب ان کا دنیاوی اقتدار ختم ہوا تو ملک شام سے نکل کر ادھر ادھر پھیل گئے۔ اس قوم کے بعض قبیلے حجاج پہنچے، بالخصوص مدینہ منورہ میں بھی آباد ہو گئے۔ مذہبی حیثیت سے بنی اسرائیل یہودی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کی بارش برسائی جن کا ذکر قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں موجود ہے۔ انہی نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو متنبہ کیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل تم ہماری ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم پر کی ہے۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، اس آیت سے ہمیں بھی ایک سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جن نعمتوں کے دائرے میں جی رہے ہیں حقیقت میں یہ انمول نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کو ہم استعمال تو کرتے ہیں مگر ان نعمتوں کی قدر نہیں جانتے یا قدردانی نہیں کرتے۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہم ان نعمتوں کو یاد کریں اور نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے اس اصل حقیقت تک پہنچے جو ان نعمتوں کا دینے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نعمتوں کے دینے والے کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔